ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم دوسری نظم کے ساتھ پھر حاضر ہیں جو کہ فیض احمد فیض کی ہے، جس کا عنوان ہے شیشے کا مسیحا کوئی نہیں۔ یعنی کہ شیشوں سے مراد شیشوں کے مقدر میں ٹوٹنا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں اور انہیں جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مسیحا سے مراد کوئی خیر خواہ نہیں ہے جو ان کو جوڑ دے۔ تو غزل کے پہلے بند سے شروع کریں۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ پہلے بند میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ موتی یا شیشے، یعنی جو بھی یہ موتی اور شیشے ہیں، شیشے کا پیالہ ہے، جام کا پیالہ ہے یا شیشہ ہے، یہ آخر ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ ان کا مقدر ہے، یعنی موتی ہو یا شیشے، وہ آخرکار ٹوٹ ہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدر ہے، ان کے مقدر میں ہی ٹوٹ جانا ہے۔ اگر ایسی چیز کے ٹوٹنے پر پھر لاکھ ماتم کیا جائے، یعنی ایسے شیشہ یا موتی کے ٹوٹنے پر لاکھ بھی ماتم کرو، رنج کرو، تو بھی یہ نہیں جڑ سکتے، تو بھی یہ آہوزاری کی جائے، لیکن یہ دوبارہ جڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے سو ٹوٹ جاتی ہے۔ چاہے آنسو بہاؤ، غم کرو، رنج کرو، یہ جڑنے والی نہیں ہوتی ہے اور ان کا کوئی جوڑنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ اس بند میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ شیشوں کو ٹوٹنے سے بچانے والا اور ٹوٹے ہوئی شیشوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو ان شیشوں کو ٹوٹنے سے کوئی بچانے والا کوئی مسیحا ہے اور نہ ان کو ٹوٹ کر جوڑنے والا کوئی خیر خواہ ہے جو ان کو جوڑ دے۔ تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے اسی طرح تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے چن کر اپنے دامن میں کسی امید پر چھپائے بیٹھے ہو۔ تمہارا دل ٹوٹنے کے ٹکڑے، تمہارے ٹوٹے دل کے ٹکڑے، یہاں کوئی جوڑنے والا نہیں ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی مسیح آئے گا جو میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، ایسی امید بھی نہ رکھنا، کیونکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا کوئی مسیحا نہیں ہے، ایسی آس لگانا بیکار ہے۔ شاید کہ انہیں ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغرِ دل ہے جس میں کبھی صد ناز سے اترا کرتی تھی صہبائے غم جاناں کی پری۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ انہی ٹکڑوں میں میرے دل کے اس پیالے کے ٹکڑے بھی شامل ہیں، یعنی جو شیشوں کے ٹکڑے ہیں، انہی ٹکڑوں میں میرے دل کے ٹکڑے بھی شامل ہیں، یعنی جو میرے دل کے ٹکڑے ہیں انہی ساغر یعنی انہی ٹوٹے ہوئے پیالوں کے ٹکڑوں میں بھی شامل ہے۔ صدناز سے یعنی میرے محبوب کے جنہیں، اس سے مراد یہ ہوا جب میں کبھی محبوب کے غم کی شراب جس میں میرے محبوب کے غم کی شراب اترا کرتی تھی، یعنی میرا محبوب میرا ٹھکانہ تھا، میرے محبوب کا جو دل ہے وہ میرا ٹھکانہ تھا، میرا محبوب دن رات میرے دل میں رہتا تھا۔ یعنی ٹھیک انہی ساغر کے ٹکڑوں کی طرح میرے دل کے ٹکڑے بھی ان میں شامل ہے، اور ان ٹکڑوں جس میں میرے محبوب کے غم کی شراب اترا کرتی تھی، یہ وہ ساغر ہے جس میں میرے محبوب کے غم کی شراب اترا کرتی تھی، یعنی میرا ٹھکانہ میرے محبوب کے دل میں تھا اور میرا محبوب ہر دم میرے دل میں رہتا تھا۔ صہبائے غم جانا، اور میرے محبوب کا جو غم ہے وہ میرے یعنی جانا کی پری، جانا سے مراد محبوب۔ پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کر پھوڑ دیا، جو میں تھی بہا دی مٹی میں، مہماں کا شہپر توڑ دیا۔ اس بند میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ بعد میں دنیا والوں کے ظلم ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ دل کا ساغر ٹوٹ گیا، یعنی جتنا بھی دنیا والوں نے مجھ پہ ستم اور ظلم ڈھائے ہیں، ان سے یہ دل کا جو ساغر ہے، دل کا جو یہ پیالہ ہے، یہ ٹوٹ گیا، اور میں محبوب کے غم کی اور اس میں محبوب کے غم کی جو شراب تھی، یہ گر کر مٹی میں مل گئی، یعنی حالات نے ایسا رخ لیا، حالات نے ایسا موڑ لیا کہ غم عشق غارت ہو گیا، یعنی جو میرے اندر دیوانگی تھی، جو میرے محبوب کی
مجھ پہ دیوانگی چھائی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، دل میں بسے محبوب کے غم کے پر نوچ لیے گئے، یعنی جو بھی میرے محبوب کے میرے دل میں غم تھے ان کے جو پر تھے وہ نوچ لیے گئے، وہ توڑ دیے گئے، اور غم عشق کی جگہ جو میرے اندر غم عشق تھا اس کی جگہ غم روزگار اور زمانے کے دوسرے غموں نے لے لی، یعنی ان کے جو پر تھے، عشق کا جو پر، غموں کے جو پر تھے وہ توڑ دیے گئے، اور ان غموں کی جگہ دنیا کے روزگار دنیا اور دوسرے غموں نے جگہ لی۔ یہ رنگین ریزے ہے شاید ان شوق بلوریں سپنوں کے تم مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رنگین ریزے ہیں یعنی کہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے جو ٹکڑے ہیں، چمکتے ہوئے ٹکڑے اور پر رونق بکھرے ہوئے خوابوں کے ذرے بھی شامل ہیں۔ جو ان شیشوں کے چمکتے ہوئے ٹکڑے ہیں ان میں میرے خوابوں کے میرے پر رونق خواب بھی بکھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ خواب جن میں میں جوان، جو وہ خواب جو میں اپنی شوق یعنی شوق میں چنچل ناٹی، جو میں جوانی میں جو میں خواب دیکھا کرتا تھا، تنہائی میں اکثر ان خوابوں کو سجایا کرتا تھا، دل ٹوٹنے کے ساتھ ہی میرے خواب بھی چکنا چور ہو گئے، یعنی جو ہی میرا دل ٹوٹ گیا اسی ٹوٹنے کے ساتھ ہی میرے یہ جو خواب تھے جو میں نے سجائے تھے وہ بھی چکنا چور ہو گئے۔ ناداری دفتر بھوک اور غم ان سپنوں میں ٹکراتے رہے، بے رحم تھا جو مکھ پتھراؤ یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے تھے۔ دراصل یہاں پہ فیض اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے پھر دنیا کی دوسری باتوں میں مصروف ہونے کی طرف اشارہ دیتا ہے، یعنی جوانی میں انسان صرف وہی خواب دیکھتا ہے کہ رنگین سپنے، اپنے محبوب سے ملنے کے سپنے، یہ سارے سپنے جب انسان دوسرے غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ساری عشق کی جو اس پہ وہ بھوت سوار ہوتا ہے وہ سارا اتر جاتا ہے، وہ دیوانگی دور ہو کر پھر انسان دوسرے غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انہی میں مشغول ہوتا رہتا ہے، دوسرے یعنی کمانے کے غم، گھر بار چلانے کے غم، یہ سارے غم ہیں جو ہے یہ اس کو جوانی کے جو رنگین خوابوں کے خواب دیکھنے کے وہ ان کو سارے سپنے انہیں بلا دیتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حالات بدلے اور اب ان خوابوں کی جگہ مجبوریوں، دفتر کے کام کاج، پریشانیوں، روزگار اور غم اور پیٹ بھرنے کے پریشانیوں نے لے لی ہے، یعنی جو بھی میں نے خواب دیکھے تھے ان کی جگہ صرف آج میرے اس دوسرے غموں نے جگہ لی ہے، دوسرے مصروفیات نے جگہ لی ہے، جیسے کہ گھر کی مجبوریاں، دفتر کے کام کاج، پریشانیاں، روزگار، غم روزگار یا پیٹ بھرنے کی پریشانیوں نے لے لی۔ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے گزارنے کے خواب آنکھوں میں ابھر رہے، یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی زندگی گزار سکوں، صرف وہی خواب ابھر کر آتے ہیں، لیکن یہ خواب بھی اتنے ہی نازک ہوتے جتنے کہ ہماری جوانی کے سپنے جو ہم دیکھتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح نازک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے کیے جانے والے حالات کے پتھراؤ نے، یعنی جو بھی حالات ہمارے آس پاس ہوتے ہیں ان کا یہ سامنا کرتے ہیں تو یہ خوابوں کے جو شیشے ہیں یہ وہ بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کانچ سے مراد شیشہ۔ یا شاید ان زروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، وہ جس سے تمہاری عجز پہ بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا۔ اس بند میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ دراصل یہ دنیا کے مفلس اور نادار لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ٹوٹے دل کے ٹکڑوں اور ٹوٹے خوابوں اور ارمانوں کے زروں میں تمہاری عزت اور غیرت کی موتیوں کے ذرے بھی شامل ہے، یعنی ٹوٹے خوابوں، ٹوٹے دلوں اور ارمانوں کے زروں میں تمہاری عزت اور غیرت شامل ہے، جن موتیوں کے باعث تمہاری نرمی اور انکساری یعنی تمہاری عاجزی کے باوجود بھی اہل اختیار تم پر اور تمہاری عزت پر، غیرت پر رشک، یعنی مانا کہ آپ کے پاس تمہارے وہ سپنے پورے نہیں، وہ خواب پورے نہیں ہوتے کہ تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، لیکن تمہاری جو انکساری ہے، تمہاری جو عاجزی ہے، تمہاری جو نرمی ہے، اس پر اہل اختیار یعنی وہ لوگ جنہیں زمانے پر اختیار ہے، جن کے بس میں زمانہ ہے، جو اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی آپ کی اس غیرت اور انکساری پر
رشک کرتے ہیں۔ رشک سے مراد کہ انسان چاہے کہ ایک ہو گیا حسد، دوسرا ہو گیا رشک۔ رشک سے مراد کہ ہم چاہیں اگر کسی کے پاس کچھ ہم چاہیں ہمارے پاس بھی ہو۔ یہ نہ حسد سے مراد ہم چاہیں کہ اس کے پاس یہ سارا کچھ غائب ہو جائے میرے پاس رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اچھی چیزوں میں ہی رشک کرنا چاہیے۔ اس مال کی دھن میں پھرتے تھے تاجر بھی بہت، رہزن بھی کئی، ہے چور نگر یا مفلس کی، گر جان بچی تو آن گئی۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں، یہاں پر بھی وہ مفلس اور مظلوم طبقے سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ تمہاری غربت اور وقار کی قیمتی مال کو حاصل کرنے کہ تمہاری قیمتی مال حاصل کرنے کے لیے اہل اختیار کو کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں جو زمانے کو بس میں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی غریب نادار لوگوں کے مال و دولت پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لٹیرے بھی صحیح کر رہے ہیں، یعنی انہیں لوٹنے کے بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک چور نگر ہے، یہ دنیا ہی ہے جس کو چور نگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ زندگی کی جدوجہد میں مفلس و ناداروں کی اگر جان بچ جاتی ہے، ہاں کہیں اگر ان غریب لوگوں کی جان بچ بھی جائے، لیکن ان کی عزت اور جو وقار ہے وہ داؤں پہ لگ جاتا ہے، یعنی وہ چلا جاتا ہے کہ لوگ انہیں تانے دے کر ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ ساغر شیشے لال و گہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں لہو رلواتے ہیں۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ عزت و آبرو اور تمنا اور ارمانوں کی شیشے ہیرے موتی اگر ٹوٹنے سے بچیں، اگر یہ ٹوٹ نہ جائیں تو ان کی قیمت ہے، اگر یہ ٹوٹنے سے بچ گئے تو قیمت ہے، تو قیمتی ہے، انمول ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹ گئے تو پھر یہ ٹکڑے اس قدر انسان کے دل میں چبھتے ہیں اور وہ خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ لہو سے مراد چبھنا، یعنی چبھنا، جو کسی کو کوئی چیز چبھ جاتی ہے جیسے کانٹا وغیرہ، لہو سے مراد خون۔ یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کے گزر کب ہوتی ہے، ایک بخیا اڈھیرا ایک سیاہ، یوں عمر بسر کب ہوتی ہے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر انسان بیتی یادوں کے زخموں کو بھرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن اس سے دل کا گزارا نہیں ہو پاتا ہے۔ کتنا بھی انسان اپنے دل چاک ہوئے گریبان کو رفو کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے گزارا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس طرح کے دل کے رگوں کا مداوا ممکن نہیں ہے، یعنی دل کے جو رگیں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، وہ پھر جوڑ نہیں پاتی ہے۔ دل کے پرچاک گریباں کو ایک جگہ سے سینے، یعنی کسی بھی جگہ دل کے گریباں کو چاک کی ہوئی گریباں کو سیو یا اس کو رفو کرو، یہ دوسری جگہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک جگہ سے اس کو ٹھیک کر لو تو دوسرے غم، یعنی ایک غم کو اگر دور کیا جائے، اس کی دوا کی جائے تو دوسرا غم جگہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا۔ اس طرح زخموں کو رفو کرنے کی ناکام کوشش بھی زندگی، اسی کوشش میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سے ہماری اس کے 10 بند ہو چکے ہیں، تو باقی کے جو اس کے اور 8 بند ہیں وہ دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔